اس نے ہی آسمانوں زمینوں کو بنایا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قادر نہیں خدا؟ وہ اس کا بھی قادر ہے کہ ہر چیز مٹا دے، اور اس کا بھی قادر ہے کہ پھر ویسا بنا دے، اور اس کا بھی قادر ہے کہ پھر ویسا بنا دے، اور پیدا کرنے والا تو سب سے بڑا وہ ہے، کیا پھر سے پیدا کر دے یہ قدرت نہیں اسے؟ سب سے عظیم تر ہے، بڑے علم والا ہے، اس کی بڑی ہے شان، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ جب بھی کسی بات کا کرتا ہے ارادہ، وہ جب بھی کسی بات کا کرتا ہے ارادہ، فرما دیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ہو جا۔ وہ جب بھی کسی بات کا کرتا ہے ارادہ، فرما دیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ہو جا۔ اے کام ہوا کرتی ہے اس کی ہر ایک بات، ہے سارے زمانے میں بس ایک پاک اس کی ذات، ہے بادشاہ سب کا ہر ایک چیز کا وہ رب، اس کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے سب کے سب، اس کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے سب کے سب۔ مولانا تمر الدین صاحب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، بہت اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت فرمائی۔ دوستو، مجھے یہ نبی کریم کے صدقے طفیل میں سعادت حاصل ہوئی تھی کہ میں سورہ یاسین کو میں نے منظوم کیا۔ آئیے اس کے کچھ بند آپ کو سناتا ہوں کہ یاسین قرآن کی قسم کے جو حکمت سے بھرا ہے، یہ رب ذوالجلال کا پیغام کھرا ہے، اور سیدھے راستے کا پیمبر ہے ہر نبی، اور ان پیمبروں میں محمد ہیں آپ بھی۔ سارے پیمبروں نے کیے قوم سے کلام، کیسے وہ لوگ تھے کہ جو بھولے تھے رب کا نام، وہ لوگ جو کہ صدیوں سے غفلت میں پڑے ہیں، جو کفر جیسی چیز کے کرنے پہ اڑے ہیں، ان سے کہیں بھی آپ جو شانے جھنجھوڑ کر، ان پر خدا کی بات کا ہوگا نہیں اثر، یہ اپنے رب کی بات کو جھٹلائے جائیں گے، کتنا بھی ان سے بولیے ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے گلے میں، ان کے گلوں میں ڈال رکھے ہیں خدا نے توق، اور تھوڑیوں تلک کے پھنسائے ہوئے یہ توق، سر ان کا اس طرح ہے جکڑ کر پھنسا ہوا، سو ان کو اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک رب نے ان کے آگے ہے دیوار بنا دی، اور ایک ان کے پیچھے ہے دیوار بنا دی، ان سب پہ ڈال رکھے ہیں رب نے کئی پردے، کچھ بھی نہ دیکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان پر نصیحتوں کا نہ ہوگا کوئی اثر، ان پر نصیحتوں کا نہ ہوگا کوئی اثر، تنبیہ انہیں کرے نہ کرے سب ہے برابر، یہ اپنے رب کی بات کو جھٹلائے جائیں گے، کتنا بھی ان سے بولیے ایمان نہ لائیں گے۔ اس نے ہی آسمانوں زمینوں کو بنایا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قادر نہیں خدا؟ وہ اس کا بھی قادر ہے کہ ہر چیز مٹا دے، اور اس کا بھی قادر ہے کہ پھر ویسا بنا دے، اور پیدا کرنے والا تو سب سے بڑا وہ ہے، کیا پھر سے پیدا کر دے یہ قدرت نہیں اسے؟ سب سے عظیم تر ہے، بڑے علم والا ہے، اس کی بڑی ہے شان، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ جب بھی کسی بات کا کرتا ہے ارادہ، کن فیکون، فرما دیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ہو جا۔ اے کام ہوا کرتی ہے اس کی ہر ایک بات، ہے سارے زمانے میں بس ایک پاک اس کی ذات، ہے بادشاہ سب کا ہر ایک چیز کا وہ رب، اس کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے سب کے سب، اس کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے سب کے سب۔ آئیے دوستوں ساتھیوں، بارگاہ رسالت مآب میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت کلام دیتا ہوں۔ میرے پسندیدہ شاعر، میرے عزیز شاعر، میرے چھوٹے بھائی جناب جی شکیل بھائی، میرے پسندیدہ بول رہا ہوں تو وہی ہیں، اور بھی بہت سارے میرے پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن نعت گوئی کے لیے میں خاص طور سے دعوت کا کلام دوں گا جناب شکیل قریشی صاحب کو۔ نعت کا
دوستوں پڑھنا بھی ثواب ہے، نعت کا سننا ثواب ہے۔ کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، عشق احمد مجھے الہی دے، عشق احمد مجھے الہی دے۔ کون ہو تیری ذات کا منکر، کون ہو تیری ذات کا منکر، جب محمد تیری گواہی دے۔ کون ہو تیری ذات کا منکر، جب محمد تیری گواہی دے۔ بندگی کے وہ رت جگے ہو قتیل، بندگی کے وہ رت جگے ہو قتیل، ذرہ ذرہ میری گواہی دے، ذرہ ذرہ میری گواہی دے۔ ایک اوڑھے تو سب کے جسم ڈھکے، ایک اوڑھے تو سب کے جسم ڈھکے، ایسی چادر تو مصطفی دے، ایسی چادر تو مصطفی دے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن السماء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آئیے شکیل بھائی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں نہ بارگاہ رسالت مآب میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ جناب شکیل قریشی صاحب بے مثال شاعر، جن کا تعلق نصیر آباد جلگاؤں سے ہے۔ اس مشاعرے کی ایک اہم کڑی آپ سے مشاعرہ شروع ہوتا ہے، اور میں گزارش گزار ہوں جناب شکیل قریشی نصیر آبادی سے، میرے چھوٹے بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیے بارگاہ رسالت مآب میں نعت شریف۔